اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انفقتم پیچھے سے کچھ باقی ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. کہاں سے باقی ہے؟ قوله تبارک و تعالی الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. قال المؤلف والمحدث رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومہ وعلومکم فی الدارین آمین الى ان قال قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعة قال حدثنا حناد بن سري قال حدثنا ابو الاحوص النطاء بن الصائب بن مرة الحمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة فأما لمة الشيطان فعياد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك فإياد بالخير وتصديق بالحق ومن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان. ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه فضلا. الآية. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ پر تفسیر فرماتے ہوئے احادیث ذکر فرما رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ بھی لمہ اصل میں کہتے ہیں وسوسہ ڈالنا مس کر کے. تو شیطان کا بھی یعنی ایک طریقہ ہے انسان کو گمراہ کرنے کا اور فرشتے کا بھی ایک القاء ہے خیر کا. تو فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ تو ابن آدم کو ہمیشہ ڈرائے گا شر سے اور حق کی تکذیب پر آمادہ کرے گا، لیکن ملک جو ہے اس کا جو وہ ہوتا ہے کہ خیر کے بارے میں وہ وعدہ کرتا ہے اور تصدیق حق کے بارے میں تیار کرتا ہے، دل میں القاء کرتا ہے، الہام کرتا ہے. فمن وجد ذلک، جو دل میں خیر کی باتیں آئیں تو شکر کرے کہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور اگر دل میں بری باتیں آئیں اور برے خیالات پیدا ہوں تو پھر اللہ سے دعا کرے اور پناہ پکڑے تاکہ شیطان کے فتنے سے بچ جائے. اس کے بعد آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی. وَهَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ فِي كِتَابِهِ التَّفْسِيرِ مِنْ سُنَنِهِ جَمِيعًا عن حناد بن السري وخرج ابن حبان في صحيح نبي على الموصي حناد بن قال الترمذي حسن غريب وهو حديث ابي الاحوص عن السلام بن سليم لا نعرفه مرفوعا الا من حديثه كذا قال وقد رواه ابو بكر مردويه في تفسيره محمد بن احمد محمد بن عبد الله بن مسعود مرفوعا نحوه ولكن رواه مسلم عطاء بن الصائب بن بالله وصوف بن مالك بن نذر بن مسعود رضي الله تعالى عنه وجعله من قوله والله تعالى اعلم. ومعنى قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر اي يخففكم الفقر لتمسكوا ما بيديكم ولا تنفقوا في مرضات الله. يعدكم الفقر کا معنی کیا ہے؟ یعد وعید سے ہے. وعید کا معنی ہوتا ہے ڈرانا، جیسے وعدے کا معنی ہوتا ہے تمنا دلانا، وعید کا معنی ہوتا ہے ڈرانا. یخففکم، شیطان تمہیں ڈراتا ہے غریبی سے کہ تم پابند کرو، پیسے کو خرچ نہ کرو ورنہ تم بھوکے مر جاؤ گے. فلا تنفقوا فی مرضات اللہ، اللہ کی رضا میں خرچ نہ کرو. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ أي معنى إياكم من الإنفاق خشية الإملاق يأمركم بالمعاصي والمعاصي والمحارم ومخالفة الأخلاق. اور پھر شیطان جو ہے وہ تمہیں برائی کا حکم کرتا ہے. اب دیکھیں یعنی شیطان کے گمراہی کے دو راستے ہو گئے. ایک تو ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتا ہے کہ بھی خرچ کرو گے تو بھوکے ہو جاؤ گے. آج زکوٰۃ دے رہے ہو، کل صدقات دے رہے ہو، آج صدقۃ الفطر آ گیا، آج عید الاضحیٰ کے قربانی کے پیسے دینے پڑ گئے، آج جناب ہمیں حج کرنا پڑ گیا، تم تو بھوکے مر جاؤ گے. تو اس طرح ڈراتا ہے کہ خرچ نہ کرو. اور دوسری طرف کیا کرتا ہے؟ یامرکم بالفحشاء، زنا میں لگاتا ہے، شراب میں لگاتا ہے، حرام میں لگاتا ہے. یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے تو غریب ہو جاؤ گے، لیکن جب برائی میں الجھ جاؤ گے جہاں بربادی ہی بربادی ہے
تو شیطان دو حملے کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتا ہے اور برائیوں کے راستے میں خرچ کرنے پہ لگا دیتا ہے۔ وہاں جو ہے تاکہ دونوں طرف سے اگر وہ اللہ کے راستے میں خیرات کرنے سے رک گیا تب بھی برباد ہو گیا، اور اگر وہ فواحش و معاصم اور شراب اور زنا اور حرام کاری میں پڑ گیا تو مکمل برباد ہو گیا، کیونکہ شیطان کا تو مقصد ہی برباد کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا ایک طرف سے تو وہ منع کرتا ہے اور دوسری طرف سے تمہیں کیا کرتا ہے، یامرکم بالمعاصی، گناہوں کے نافرمانی، معاصم گناہوں کے کام میں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو حرام کیا ان میں ڈالتا ہے، وہ مخالفت الخلاق، اور اللہ تبارک و تعالی خالق کی مخالفت پر تمہیں ابھارتا ہے۔ قال تعالی واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفی مقابلۃ ما امرکم الشیطان بالفحشاء وفضلا فی مقابلۃ ما خفکم الشیطان من الفقر واللہ واسع علیم۔ اللہ تبارک و تعالی شیطان تو تمہیں گمراہی میں ڈالتا ہے، اللہ تمہیں مغفرت کی طرف بلاتے ہیں، شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، اللہ تمہارے رزق میں اور برکتیں عطا فرماتے ہیں، کیونکہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زیادہ سے زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں نص قطعی میں یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ کے راستے میں جو تم خرچ کرو گے اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہیں عطا فرماتی ہیں، یعنی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلہ دینے کا تو وعدہ ہے، فرمایا فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ اس کا بدل دیتے ہیں۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے مال میں کبھی کمی نہیں آتی بلکہ مال بڑھتا ہے، اللہ برکتیں پیدا فرما دیتے ہیں، اللہ مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں، اللہ حوادثات سے بچا لیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا جی کہ ایک انسان ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جو ماشاء اللہ کروڑوں پتی ہو جاتے ہیں، ایک بیماری لگ جاتی ہے وہ کھانے سے محروم ہو جاتے ہیں، یعنی تو پھر ان کے لیے اس دولت کا کیا فائدہ ہے کہ ان کے پاس کروڑوں ریال ہیں، کروڑوں ڈالر ہیں، لیکن کیا ہے جی میٹھا نہیں کھا سکتا، کیا ہے شوگر ہے، اچھا جی یہ نہیں کھا سکتا جی دل کی تکلیف ہے، یہ نہیں کھا نمک نہیں کھا سکتا، کیا جی بلڈ پریشر ہے، فلاں چیز نہیں کھا سکتا، اس نعمت کا پھر ان کو کیا فائدہ ہے؟ یہی ہے نا کہ جمع انہوں نے کیا کھائیں گے لوگ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے راستے میں خرچ کرنے والے کی صحت ہی برقرار رکھ دے تو اس سے بڑی کوئی نعمت ہے دنیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحت عطا فرما دے، عافیت عطا فرما دے، جس کی دنیا کوئی قیمت ہی ادا نہیں کر سکتی۔ اب آپ دیکھیں نا جی کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، ایک نعمت چلی جائے تو پھر قدر ہوتی ہے کہ نعمت کتنی چیز ہے۔ اب آنکھیں ہیں تو ہمیں آنکھوں کی قدر نہیں ہے، کان ہیں تو ہمیں کانوں کی قدر نہیں ہے، پاؤں ہیں تو ہمیں چلنے کی قدر نہیں ہے، ایک ناخن اکھڑ جائے تو پھر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا نظام جو ہے اور اللہ کی نعمتیں جو ہے وہ کیا قیمت رکھتی ہیں۔ اس لیے فرماتی ہیں وہ حکمت میں شاہ وقار، اور اس کے بعد فرماتے فسمہ اللہ تعالیٰ حکمت میں شاہ قال علی بن ابی طلحہ ابن عباس یعنی المعرفت بالقرآن ناسخ ومنسوخ وحکومت شابہ ومقدم وآخر وحلال وحرام وامثالہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے فرمایا اللہ جس کو چاہتی ہیں حکمت عطا فرماتی ہیں۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا حکمت سے مراد یہ ہے کہ المعرفت بالقرآن، قرآن کی سمجھ عطا فرما دیتی ہیں، پھر ان کو علم ہوتا ہے کہ ناسخ کون سی آیت ہے، منسوخ کون سی آیت ہے، کون سی آیت مقدم ہے اور کون سی آیت مؤخر ہے۔ تو حکمت کا معنی یوں سمجھ لیں کہ آخری درجے کی دانائی، کہ پھر اللہ کے قرآن کو سمجھنے والا آدمی بن جاتا ہے، اس کی گہرائی اور گہرائی کے اندر پہنچ جاتا ہے، اور پھر اللہ کے احکام کو سمجھنے والا بن جاتا ہے کہ بھی اللہ نے حکم کیا ہے نماز پڑھو تو اس کی کیا حکمت ہے، اللہ نے حکم کیا ہے زکوٰۃ ادا کرو تو اس کی کیا حکمتیں ہیں۔ فرمایا جس کو ہم یہ عطا فرماتی ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ فرما جو ہے حکمت القرآن نے فرمایا کہ حکمت کیا ہے، یعنی قرآن کی تفسیر۔ قال ابن عباس نوقت کرا البر والفاجر، کیونکہ قرآن تو ہر اچھا بھی پڑھتا ہے، صالح بھی پڑھتا ہے، برا گناہگار بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کی سمجھ جو ہے اللہ جس کو عطا فرماتی ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ وقال ابن مجاہد یعنی بالحکمت الثابت بالقول، انہوں نے فرمایا کہ حکمت کا معنی یہ ہے کہ اللہ اس کو صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرما دیتی ہیں۔
وقال ليس النبي سليمان بالجهاد يطلق من يشاء ليست بالنبوة ولكنه هو العلم والفقہ والقرآن. انہوں نے فرمایا کہ یہاں حکمت سے مراد نبوت تو نہیں ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ اللہ دین کی سمجھ عطا فرما دیتی ہیں، قرآن کی سمجھ عطا فرما دیتی ہیں، حدیث کی سمجھ عطا فرما دیتی ہیں. وقال ابو العالیۃ الحکمت خشیۃ اللہ فإن خشیۃ اللہ راس کل حکمت. اور حضرت ابو العالیہ فرماتی ہے کہ حکمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ اپنی عظمت اور خشیت اور اپنا ڈر عطا فرما دیتے ہیں. تو جب دل میں اللہ کی عظمت آ جائے تو پھر تو ہر چیز آ گئی. اللہ کی دل کے اندر جب یہ آ جائے کہ ہر چیز میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ جو چاہے کر دے تو پھر آدمی جو ہے ہر گناہ سے بچ جاتا ہے. وقد روى ابن مردوع من طريق بقية بن سعد الجهني نبي عمار الأسدي نبي مسعود مرفوعا راس الحکمت مخافت اللہ. یعنی حکمت کا اصل اصول جو ہے یعنی وہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا ہو جائے. وقال ابو العالیہ فی روایت الحکمت والکتاب والفہم. انہوں نے فرمایا کہ حکمت سے مراد کتاب بھی یعنی قرآن اور اس کی سمجھ بھی. ایک ہوتا ہے صرف قرآن کا پڑھنا، ایک ہے قرآن کو سمجھنا. اسی طرح ایک ہے حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کا پڑھنا. ایک ہوتا ہے کہ پھر حدیث کو سمجھنا کہ اس حدیث مبارک سے کیا کیا مسائل نکل رہے ہیں، کیا کیا احکام مستنبط ہو رہے ہیں، اور اس حدیث مبارک کے اندر کیا کیا منافع ہیں اور کتنے اس کے اندر موتی چھپے ہوئے ہیں. تو حکمت جو ہے پھر یہ آخری درجے کی نعمت ہے. اس لیے فرماتے ہیں وقال ابراہیم النخعی الحکمت الفہم. انہوں نے فرمایا حکمت سے مراد ہے کہ اللہ قرآن و حدیث کی فہم عطا فرما دیتی ہیں. وقال ابو مالک الحکمت والسنہ. انہوں نے فرمایا حکمت کیا ہے؟ یعنی حضور کی حدیث، وہ بھی تو تفسیر ہے نا قرآن کی. وقال رواه بن مالک قال زید بن سم الحکمت والعقل. انہوں نے فرمایا حکمت سے مراد کیا ہے؟ عقل. قال مالک انه الحکم فی قلبی ان الحکمت والفقہ فی دین اللہ وامر يدخل اللہ فی القلوب من رحمتہ وفضلہ. انہوں نے فرمایا کہ میرے دل میں آتا ہے کہ حکمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کی سمجھ پیدا ہو جائے، دین کی فہم آ جائے، اور ایسا امر جو اللہ دلوں میں اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ڈالتے ہیں. ومما يبين ذلك انك تجد الرجل عاقلا في امر الدنيا هذا فيها وتجد اخر ضعيفا في امر الدنيا عالما بامر دينه بصيرا به يؤتي الله اياه يحرمه هذا والحکمت الفقہ فی دین اللہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں بڑے عقل والے، بڑے سمجھدار، وہ کروڑوں کا حساب بھی کہیں تو ایسے لفظوں میں کر کے آپ کو دے دیں، اور بڑی دور کی سوچیں گے اس میں فائدہ ہے، نفع ہے، نقصان ہے. جب دین کی بات کرو تو کچھ نہیں جانتے، نماز پڑھنا بھی نہیں آتا. اور اس کے مقابلے پہ ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو دنیا کی تو سمجھ نہیں ہوتی، دنیاوی امور کا تو اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. اس سے کوئی حساب کرا لو تو 1000 روپے کے پیسے بھی نہ گن سکے، لیکن اس سے جب دین کی بات پوچھتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ بڑی سمجھ کی بات فرماتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اصل حکمت یہ ہے کہ اللہ دین کی سمجھ عطا فرما دے. جن لوگوں کو دین کی سمجھ مل گئی ہے، قرآن کی سمجھ مل گئی ہے، حدیث پاک کی سمجھ مل گئی ہے، اصل میں سب سے بڑے غنی تو وہ لوگ ہیں. دولت دنیا تو ختم ہو جانے والی چیز ہے، دولت دنیا کی تو کوئی حد نہیں، آج ہے تو کل نہیں. لیکن قرآن تو آپ کا دنیا میں بھی ساتھی، قبر میں بھی ساتھی، حشر میں بھی ساتھی. اس نے دنیا کے اندر بھی تمہارا نفع کرنا ہے، قبر میں بھی تمہارا نفع کرنا ہے، اور آخرت میں بھی تمہارا نفع کرنا ہے. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو دنیا کے معاملات کا پتہ. ایسے لوگ ہم نے یعنی کئی بزرگ اپنے مشائخ میں، اساتذہ میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ واقعی بات یہ ہے کہ ان کو دنیا کے معاملے کی بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. حضرت شیخ محمد ادریس کاندہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث بھی گزرے ہیں، مفسر بھی گزرے ہیں، جن کی بہت بڑی تفسیر قرآن ہے ماشاءاللہ، بڑی اعلیٰ تفسیر انہوں نے قرآن پاک کی لکھی ہے. تو یعنی اب اندازہ فرمائیں کہ ایک دفعہ وہ تشریف لائے تو بازار میں لکھا ہوتا ہے، بورڈ لگے ہوتے ہیں نا جی، تو جب آئے تو بڑے غصے میں اور شاگردوں سے کہنے لگے کہ بھائی عجیب بات ہے، دیکھو جدھر جاؤ لکھا ہوتا ہے کہ تبت سنو تبت سنو. بھائی تبت سنو تو سورت قل هو اللہ احد، سورت اخلاص کیوں نہ سنو؟ صرف یہ تبت کا کیوں لکھتے ہیں؟
تو اب شاگرد نے سمجھایا حضرت وہ قرآن کا اشتہار نہیں ہے تبت سنو، وہ ہے تبت سنو، وہ کوئی کریم ہوتی ہے لگانے کی، اس کا نام ہے تبت سنو، وہ قرآن کا تبت نہیں ہے۔ کہنے لگے اچھا ہم نے تو سمجھا تبت ہی ہوگا، کیوں اب ان کے دماغ میں جو قرآن پاک ہیں وہ بیچارے سمجھتے نہیں کہ تبت یا تبت کیا چیز ہے، وہ اپنے دماغ میں وہی تبت ہی پڑھتے رہے۔ حالانکہ اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے عالم، اور ان کے صاحبزادہ تو بچے تھے، ابھی چھوٹے تھے، یعنی اکثر 10-15 سال کی عمر کے تھے۔ تو ایک دن حضرت نے ایک شاگرد سے کہا کہ بھائی یہ سائیکل لے جاؤ اور بازار سے ہمارے لیے کچھ سبزی لے آؤ۔ وہ گیا لے آیا۔ جب سبزی لے کے آ گیا تو حضرت نے پوچھا کہ بھئی وہ تیل کتنے کا ڈلوایا تھا تم نے؟ سبزی کے پیسے تو لے لیے، سائیکل میں تیل کتنا ڈالا؟ تو اس نے کہا حضرت سائیکل میں تیل تھوڑا ڈلتا ہے، سائیکل تو پاؤں سے چلتا ہے۔ کہا نہیں، بغیر تیل کے کیسے چل سکتا ہے؟ تو خیر جی وہ سائیکل بیچارہ لے آیا، استاد کے سامنے آ کے سائیکل کو کھڑا کیا، کھڑا کرنے کے بعد اس کو ہاتھوں سے پھیر کے چلا کے دکھایا کہ حضرت ایسے اس پہ بیٹھتے ہیں، پاؤں لڑاتے ہیں، یہ پاؤں سے چلتا ہے، اس میں تیل شیل نہیں ہوتا، تیل موٹر سائیکل میں ہوتا ہے، موٹر میں ہوتا ہے، گاڑی میں ہوتا ہے۔ کہنے لگے کمال ہے، ہمارا لڑکا تو اتنا عرصہ ہو گیا ہم سے 5 روپے تیل کے بھی لیتا ہے۔ اب جناب یہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ سائیکل میں بھی تیل ڈلتا ہے کہ نہیں ڈلتا ہے۔ اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا مفسر قرآن، اتنا بڑا عالم دین، اب جناب بیٹا آیا تو غصے میں جلال میں کہ تم نے ہمیں دھوکہ دیا، پیسے لیتے ہو تیل ڈالنے کے، سائیکل میں تو تیل پڑتا ہی نہیں۔ اب وہ بھی تو آخر مولوی کا بیٹا تھا نا جی، اس نے کیا، اس نے کہا بھی اب تو ابا ناراض ہو گئے، ایک تو ناراض ہو گئے، دوسرا 5 روپے بھی تمہارے گئے نا۔ اس نے جا کے جناب اوپر وہ جو گدی ہوتی ہے نا بیٹھنے کی، اس کو نکالا اور لے آیا۔ کہنے لگا جی آپ اتنے بڑے عالم ہیں، دیکھو یہ سوراخ کیوں ہے اس ڈنڈے میں؟ اگر تیل نہیں ڈلتا تو یہ جگہ اندر خالی کیوں رکھی گئی؟ آپ آخر حکمت پڑھاتے رہے ساری زندگی، آپ مجھے بتائیں۔ کہنے لگے پھر اس کمبخت کو پتہ نہیں تھا، آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ اس طالب کو پتہ نہیں تھا، ہاں بات تو ٹھیک ہے، یہ جگہ خالی آخر کیوں رکھی گئی؟ تو اس میں کچھ پڑتا ہی ہوگا تبھی تو خالی ہے نا۔ تو اب یہ ہے کہ اب دیکھیں یعنی دین کے معاملے میں آپ ان کی کتابیں پڑھیں تو حیران رہ جائیں گے کہ اتنا بڑا علم، اتنا بڑا تفقہ فی الدین، اور اس کے بعد سادگی کا یہ عالم ہے کہ جناب پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ سائیکل کیا ہوتا ہے اور تیل کیا ہوتا ہے اور فلانی چیز کیا ہوتی ہے۔ حضرت رسول خان رحمت اللہ علیہ جو استاد الکل تھے، یعنی اپنے عصر میں کوئی ایسا عالم نہیں گزرا جس کے وہ استاد نہ ہوں، اتنے بڑے عالم تھے ماشاءاللہ، اپنے دور میں تقریباً سب کے استاد رہے۔ اللہ نے اتنا بڑا علم دیا تھا، اتنا بڑا اللہ نے فہم عطا دیا، اور پھر معقولات میں اور منطق میں اور فنون میں، اس میں تو وہ بادشاہ تھا نا اپنے علم کا، کتابوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، کتابیں بند کر کے بیٹھ جائیں، جو مسئلہ ہے پوچھتے رہیں۔ اتنے بڑے عالم تھے، اصل پٹھان تھے۔ تو ایک دن بیٹھے بیٹھے کہنے لگے کہ بھائی مجھے اردو زبان پہ بڑا عبور حاصل ہو گیا ہے، کیونکہ دارالعلوم دیوبند میں صدر مدرس رہے۔ تو ایک شاگرد تھا وہاں سے، کوئی دہلی کا یا اللہ جانے لکھنؤ کا، اب ان کی تو زبان ہے نا اردو، ان کو تو اپنی زبان پہ ناز ہے۔ اس نے کہا استاد جی کمال کرتے ہیں، آپ کو کہاں زبان آتی ہے؟ پٹھان اور اردو کا کیا جوڑ ہے؟ انہوں نے کہا ابے بیوقوف ہو تم، میں اتنے سال سے یہاں پڑھا رہا ہوں، تم سب کو اردو میں نہیں پڑھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت پڑھا لینا، زبان بول لینا یہ علیحدہ بات ہے، لیکن زبان کو سمجھنا اور لغت پر عبور حاصل ہو جانا یہ بڑا مشکل ہے۔ یہ ہر آدمی کو جس کی زبان ہے اسی کو پتا ہوتا ہے۔ پر میں کہ نہیں ٹھیک ہے مقابلہ کرو، پوچھو مجھ سے کوئی میرا امتحان لے لو۔ میں نے کہا اچھا جی، ایک ہمارے ہاں اردو میں بولا جاتا ہے کہ کریلا اور نیم چڑھا، اس کا کیا معنی ہے؟ کریلا اور نیم چڑھا۔ کرنے لگے بھائی یہ جو درمیان میں یہ اور آ گیا نا، عطف آ گئی ہے نا واہ کی، یہ بڑا گڑبڑ کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا جی یہ اور عطف نکال دیتے ہیں، کریلا نیم چڑھا، اب اس کا ترجمہ کرے گا۔ کہا ہاں بالکل ٹھیک بات ہے، یعنی کریلا آدھا پکا آدھا کچا۔ تو اس نے کہا حضرت یہی اردو آپ کو آتی ہے؟ بھائی نیم تو لے لیا فارسی سے، نیم آدھا اور نصف کو نیم کہتے ہیں فارسی میں،
اور چڑھا جو تھا وہ پھر لے لیا کہ چڑھ، جو آپ کہتے ہیں نا کہ بھی یہ حلوہ چڑھ گیا یعنی زیادہ پک گیا، تو انہوں نے کہا بھی نیم جو آ گیا نا، نیم چڑھا تو آدھا کچا رہ گیا، آدھا پکا رہ گیا، کریلا تو کریلا ہوا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ معنی نہیں ہے، مقصد محاورہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی بہت تلخ مزاج ہو تو محاورے میں کہتے ہیں کہ بھائی عجیب آدمی ہے تو کریلا نیم چڑھا ہے، کہ ایک تو کریلا کڑوا ہوتا ہے، پھر کریلے کی اگر بیل نیم کے درخت پہ چڑھ جائے تو اور کڑوی ہو جائے گی، کہ وہ نیم بھی تو کڑوی ہوتی ہے نا۔ تو مانا یہ ہوتا ہے کہ بھی یہ تو حد سے زیادہ سخت گرم آدمی ہے، جیسے کہ کریلا نیم پہ ڈالنے سے زیادہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ تو محاورہ یہ ہے، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ ہاں بھائی پھر تو ہمیں اردو نہ آئے۔ تو اب اندازہ فرمائیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے تو ایسے بڑے بڑے لوگ اللہ ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے، لیکن دنیا کے معاملات کا کوئی پتہ نہیں۔ میرے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ، جہاں جو لوگ جانتے ہیں، ابھی تو کافی لوگ زندہ ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا ہے، ساری زندگی ان کو گھڑی کا ٹائم دیکھنا نہیں ہے۔ جو آدمی ساتھ بیٹھا ہوتا اس سے کہتے بتاؤ بھائی گھڑی دیکھ کے بتاؤ کیا ٹائم ہو گیا، اور چابی بھرنا نہیں جانتے تھے کہ گھڑی کی چابی کیسے بھری جاتی ہے۔ کسی شاگرد کو کہتے بھی اس کی کل جو ہے نا وہ مجھے بھر دو، کیسے بھرتے نہیں پتا، اور 100 ریال دے دو گن نہیں سکتے کہ 80 کے بعد کیا ہوتا ہے، 81 کیا ہے، 82 کیا ہے، 84 کیا ہے۔ کسی کو کہہ دیتے بھی بتا دو کتنے ہو گیا، اس نے کہا جی 100 ہو گیا، اچھا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو الحمدللہ اور ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھا، تو یہ خدا کی بات ہے، یہ ہے حکمت۔ اس لیے مفسر نے فرمایا تو اللہ تعالی جو تم دیکھو گے کہ بعض آدمی دنیا میں بڑا ماہر ہے لیکن دین کا مسئلہ پوچھ لو، وہ کہتے ہیں جی ہاں میں نے آیا تو عمرے پہ ہوں اور احرام میں نے جدے سے باندھا۔ کیوں بھائی تم عمرے پر جو آ رہے ہو، تم نے ہزاروں روپے خرچ کیے ہیں، تم نے ٹکٹ خریدا ہے، جہاد پہ چڑھے ہو، تو میقات کو تم نے بلا وجہ تجاوز کر لیا، اپنے عمرے کو تم نے خراب کر دیا، دم بھی پڑ گئی اور ثواب بھی تمہارا گھٹ گیا کہ اب تم نے عمرہ آ کے ہل سے باندھا بجائے اس کے کہ تمہارا عمرہ میقات سے ہوتا۔ لیکن یہ اس کو سمجھ نہیں ہے۔ اچھا بڑے بڑے میں نے دیکھا ہے سمجھدار آدمی ماشاءاللہ طواف کر رہے ہیں، کوئی مل جائے گا، اچھا جی السلام علیکم کیا حال ہے، اس کے ساتھ ادھر چلے جائیں گے، پھر آگے طواف بھی شروع ہوتا۔ اچھے خاصے سمجھدار پڑھے لکھے اور روزانہ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے والے، اچھا اور محنت سے طواف کرنے والے۔ جماعت ہے تو کبھی یوں چلے جائیں گے، پھر صف چیر کے یوں چلے جائیں گے، پھر صف چیر کے یوں چلے جائیں۔ بھائی ہر وقت تو یہ حکم نہیں ہے کہ کعبۃ اللہ سے سینہ پھیرتے رہو۔ آخر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک ہے، اور وہ قول بھی حضرت ابن عباس کا ہے، کسی کوئی چھوٹے آدمی کا قول نہیں ہے۔ اور ابن عباس دین کے معاملے میں کبھی اپنی طرف سے بات نہیں کر سکتے جب تک کہ انہوں نے آقا سے نہ سنی ہو۔ انہوں نے فرمایا طواف ایسے ہے جیسے نماز، یعنی طواف جو ہے نماز کے حکم میں ہے۔ تو اسی کو سامنے رکھ کر بعض فقہا نے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر طواف کی طرف تم پھرو گے جیسے سینہ پھر جائے، انہوں نے کہا نہیں پھر طواف پیچھے سے ہٹ کے پورا کرو ورنہ تمہارا طواف خراب ہو جائے گا۔ گو بعض فقہا فرماتے ہیں کہ طواف ہو جاتا ہے، لیکن سب کے نزدیک حکم تو یہی ہے نا کہ حجر اسود سے شروع کرو، نظر نیچے ہو، ادب کے ساتھ چلو، دنیا کی کوئی بلا وجہ باتیں نہ کرو، غیر ضروری باتیں نہ کرو، اللہ کے ذکر کے اندر زبان کو مشغول رکھو، سبحان ربی الاعلی یا سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور رکن یمانی پہ پہنچو، اچھا کئی دفعہ دیکھا ہے رکن یمانی پہ ایسے ہاتھ لگا دیں گے، بایاں ہاتھ ناجائز ہے، خلاف سنت ہے، موقع ملے تو دایاں ہاتھ لگاؤ ورنہ نہیں۔ اچھا کئی آدمی آگے دونوں ہاتھوں سے رکن یمانی کو پکڑ لیں گے اور کھڑے ہیں، باقی بیچارے لین بنا کے کھڑے ہوئے۔ تو یہ یعنی اندازہ کریں، حالانکہ وہ لوگ سب کچھ رکھتے ہیں لیکن دین کی سمجھ نہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں احرام جب باندھیں گے تو بغل نکال لیں گے، نماز پڑھ رہے ہیں، اب جہاں سے احرام باندھا ہے اسی وقت سے کندھا نکالا ہوا۔ اور خدا کے بندے کندھا نکالنے کا حکم صرف طواف کے بھی پہلے 3 چکروں میں ہے، اس کے علاوہ کندھا نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بلا وجہ آپ اپنی نمازیں مکروہ کرتے ہیں،
کیا ضرورت ہے گندہ نکالو؟ بھائی گندہ تو صرف طواف میں جب ہم نے رمل کرنا ہے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں. لیکن کوئی آدمی سمجھنے کے لیے تیار نہیں. بالکل گندہ جب تک نہ نکالے وہ سمجھتے ہیں ہم نے احرام ہی نہیں باندھا ہوا. شاید اللہ تبارک و تعالی رحمت فرما. اچھا کتنی سمجھدار آدمی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ احرام جب باندھیں گے تو ناف اوپر ظاہر ہوگی. بھئی ناف جو ہے وہ تو عورہ ہے، اس کا چھپانا تو ضروری ہے. اگر وہ ظاہر ہے اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ تم موریاں ہو. لیکن کوئی فکر نہیں کرتا اس بات کا کہ میں نے احرام کی چادر کہاں باندھنی ہے. آج تک کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں. یار آدمی کہتا ہے نہیں میں نے 10 عمرے کیے ہوئے. جی اچھا ابھی ہمیں عمرے کا طریقہ نہیں آتا. اچھا اس سے آج تک پوچھ لو کہ اچھا ابھی صفا مروہ پہ کتنا اوپر چڑھنا ہے، مجالے بتا سکے. اب مروہ پہ جا کے کتنی تم نے اونچا جانا ہے؟ نہیں، بس جہاں لوگ جا رہے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں. لوگ اور اوپر چڑھ گئے اور اوپر چڑھ گئے، وہ اور اوپر چڑھ جائیں اور اوپر چڑھ جائے. لوگ نیچے اتر جائیں، یہ بھی نیچے اتر جائے گا. ان کا ہو گیا تو میرا بھی ہو جائے گا. یہ کوئی دین تو نہیں ہے نا. دین کا معنی یہ ہے کہ ہر کام سنت کے مطابق سمجھ کے کرو. یہ معنی تو نہیں جیسے ساتھ والا نماز پڑھ رہا ہے میں بھی پڑھ لوں گا، اس کی ہوگی میری بھی ہو جائے گی. کیسے ہو جائے گی؟ اس کے لیے شروط ہیں کہ تیرا وضو ٹھیک ہے، تیرا لباس ٹھیک ہے، تیری جہت ٹھیک ہے، تیرے قبلے کی طرف رخ ٹھیک ہے، تم نے صحیح معنوں میں اللہ اکبر کہا ہے، صحیح معنوں میں ہاتھ باندھا ہے، صحیح معنوں میں تم نے سبحانک اللہ پڑھا ہے، صحیح معنوں میں تم نے رکوع کیا ہے. اگر نہیں آتا ہے سمجھ لو، سیکھ لو، کوئی مشکل بات نہیں. کوئی مشکل بات نہیں. ایک کتاب بھی نماز کی لے کے اسی کو بھی 10 دفعہ پڑھ لو تو آدمی نماز کے مسئلے سیکھ جاتا ہے. کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ تڑپ ہو، شوق ہو کہ میں نے دین سیکھنا ہے، مجھے دین کا شوق ہونا چاہیے. اس لیے فرمایا حکمت کا معنی ہے دین کے معاملے میں سمجھ ہو جائے. دنیا کا معاملہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. والحکمت الفقہ فی الدین وقال السدی الحکمت النبوۃ الصحیح وقال الجمهور لا تختص بالنبوۃ بل من حوالها النبوۃ والرسالۃ وخص ولكن لاتباع الانبیاء حظ من الخیر على سبیل التبع. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ بعد نے فرمایا حکمت کا معنی نبوت ہے. اصل میں مفسر فرماتے ہیں کہ وہی بات جو ہے جمہور کی ٹھیک ہے. یوں سمجھو حکمت جو ہے نبوت صرف مراد نہیں ہوتی. حکمت عام ہے، فہم ہے، دین کی سمجھ ہے. اس کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ رسالت ہے. اس کے بعد کیا درجہ ہے؟ نبوت ہے. پھر اس کے بعد کیا درجہ ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی سنتوں کی سمجھ عطا فرمائی ہے، حدیث کی سمجھ عطا فرمائی ہے. تو اس لیے فرماتی ہیں لفظ عام ہے. جیسے حدیث میں آمن حفظ القرآن وقت النبوۃ بین کتفی غیر انہ لا یوحی الیہ رواہ وکیع بن الجراح فی تفسیرہ. جیسے کہ بعض حدیثوں میں آتا ہے من حفظ القرآن، جس شخص نے قرآن حفظ کیا تو گویا اس نے نبوت کو اپنے 2 کندھوں کے درمیان یعنی سینے میں رکھا ہوا ہے. حالانکہ نبی نہیں ہے، اس پر وحی نہیں آئے گی، لیکن نبوت کا مقام کیا تھا؟ قرآن. تو قرآن اس کے سینے میں بھی گویا جمع ہو گیا. تو اس لیے جیسے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جس شخص کے گھر میں ترمذی شریف ہو، یعنی امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کی کتاب جو ہے سنن ترمذی، فرمایا جس کے گھر میں وہ کتاب موجود ہے اور وہ اس کا پڑھنا بھی جانتا ہے، اس حدیث کو بھی سمجھ سکتا ہے، تو فرمایا ایسے معلوم ہوگا جیسے کہ اللہ کا نبی اس کے گھر میں بول رہا ہے. کیا معنی؟ یعنی ہر سنت موجود، ہر کلام موجود، ہر رستہ موجود، ہر مسئلہ موجود اور تمام احادیث مبارک سے موجود. تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ لفظ حکمت جو ہے یہ عام ہے، لیکن اس کا اعلیٰ درجہ جو ہے وہ نبوت و رسالت ہے. عن اسماعیل بن رافع عن عبد الله بن عمر وقوله قال لا محمد حدثنا وكيع ويزيد قال حدثنا اسماعيل بن خالد عن قيس وهو ابن ابي حاتم بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد الا في 2 رجل آتاه الله مالا فسلطه على حلقته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها
وهكذا رواه البخاري ومسلم صحيح واجب ترک متعدد سوائے نبی خادم بھی. اب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ میں نے سنا حضور پاک سے آقا انعامدار سے، آپ نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، کہ حسد کرنا جائز نہیں. اصل بعض علماء فرماتے ہیں کہ حسد یہاں گویا کہ یہاں بھی نہیں، ورنہ بات فرماتے ہیں کہ حسد بمانے غبطہ کے ہے. فرق سمجھیں، حسد کیا ہوتا ہے کہ تم نے کسی بندے کے پاس کوئی نعمت دیکھی، کوئی چیز دیکھی، تو دل میں یہ خیال آیا کہ بھئی یہ گاڑی بڑی اچھی ہے، اس کو نہ ملتی مجھے ملتی. یہ ہے حسد، یعنی اس سے نعمت چھن جائے اور مجھے، یہ ہوتا ہے حسد، یہ حرام ہے. اچھا، ایک ہوتا ہے کہ غبطہ، کہ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کے پاس بڑا اچھا گھر ہے، آپ نے کہا یار اللہ مبارک فرمائے، اللہ تیرے بچوں کے لیے بھی مبارک کرے، اور اللہ تو قادر ہے اپنے خزانے سے ہمیں بھی عطا فرما، اس کو بھی مبارک کر، اس کے لیے بھی اولاد کا ٹھکانہ بنا. لیکن آپ قادر ہیں، آپ کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے، آپ ہمیں بھی عطا فرما دے. تو یہ ایک ہوتا ہے غبطہ. حسد اور غبطے میں فرق ہے. حسد کا معنی کیا ہے کہ اس سے نعمت کے چھن جانے کی آرزو کرے گی، اس کو نہ ملے اور مجھے. اور یہ حسد اتنا بڑا گناہ ہے کہ گویا وہ اللہ کی تقدیر پہ اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا اور مجھے کیوں نہیں دیا، اللہ نے یہ نعمت اس کو کیوں دی اور اس کو کیوں نہیں ہوگا. آپ جلتے رہیں گے، ملنا تو وہی ہے جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے، اس سے زیادہ تو ہمیں مل سکتا نہیں. کسی کو اللہ نے جو لکھا ہے وہ ملے. حضور نے فرمایا کہ بھئی نہیں ہونا چاہیے حسد مگر دو آدمی. ایک وہ آدمی آتا اللہ مالا فسلطہ علی حلقتہ فی الحق، کہ ایک آدمی وہ ہے کہ جس کو اللہ نے دولت دی، مال دیا، دنیا دی، لیکن پھر اس کو توفیق بھی دے دی کہ حق کے راستے میں لٹا رہا ہے. صرف ایک ہے کہ مال تو ہو لیکن خرچ کرنے کی توفیق نہ ہو. کتنے بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے ہیں ماشاءاللہ جن کے پاس مال کا حساب نہیں، لیکن ایک ریال خیرات کریں تو ہاتھ کانپنے لگ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، یعنی بیچارے کے گھنٹہ دیکھتے رہتے ہیں، وہ میرا ریال وہ فقیر لے کے گیا، وہ گیا، کھڑے ہوتے ہیں بے وقوف بن کے بیچارے، اتنا بے وقوف. اچھا، بعض ایسے ہیں کروڑوں روپے موجود ہیں لیکن خود پہننا نصیب نہیں، کھانا نصیب نہیں. کپڑے دیکھو معلوم ہوتا ہے بیچارہ ابھی بھیک مانگ کے آیا ہے. اور کروڑوں پتی آدمی، لعنت ہے ایسے پیسے پہ، کیا فائدہ؟ اگر اللہ کی نعمت کا اثر تیرے بدن پر بھی نظر نہ آئے تو ایسی نعمت ماں بھی نعمت ربک فحدث، اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر ظاہر کرو. اچھا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں خیرات دوسرا کرے اس کو دورہ پڑ جاتا ہے، خیرات دوسرا کر رہا ہوتا ہے، وہ وہاں بیٹھا بیٹھا بے ہوش ہو جاتا ہے، یار یہ بڑا بے وقوف ہے، دیکھو سارے پیسے خیرات کر دیے، اس کے بچے تو بھوکے مر جائیں گے. یہ درجے ہیں بخیلوں کے، اللہ معاف فرمائے. تو خرچ کرنے کی توفیق جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. یاد رکھو، اللہ دولت بھی دے اور پھر اپنے رستے میں لٹانے کی توفیق بھی دے، اپنے رستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، ورنہ اس کے بغیر پھر بھی گاڑی نہیں چلتی. اور حضور نے فرمایا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً، اور دوسرا رجل وہ ہے آدمی جس پر حسد کیا جائے کہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے اور وہ علم کو لٹا رہا ہے، پڑھا رہا ہے. کبھی تبلیغ ہے، کبھی تقریر ہے، کبھی درس ہے، کبھی دعوت ہے، کبھی مسئلہ ہے، ہر وقت اسی میں لگا ہوا ہے کہ علم کو لٹاؤں. یہ نہیں کہ علم اللہ عطا فرمائے اور بند کر کے رکھ دے جس سے دنیا کو بھی فائدہ نہ پہنچے. اس علم سے بھی اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اللہ ہمیں اس علم سے پناہ دے کہ علم تو ہو لیکن دوسرے کو فائدہ نہ پہنچے. بڑے بڑے علماء گھروں میں بیٹھے بستیوں میں مر گئے، بڑے بڑے جید علماء جن کے ہم جوتے اٹھانے کے بھی قابل نہیں، یعنی جن کے ہم جوتے بھی اگر اٹھا لیں تو ہمارے لیے سعادت بن جائے، لیکن بستیوں میں بیٹھے رہے، پوری زندگی گزر گئی، کسی کو قاعدہ بھی نہیں پڑھایا، کسی کو سبق تک بھی نہیں پڑھایا، بس اللہ نے کام نہیں لیا، اللہ کی مرضی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کبھی چھوٹے چھوٹے طالب العلموں سے بھی بڑا کام لے لیتا، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. پر میں اگر آدمی ہے اللہ علم دے اور وہ علم کو لٹائے، علم کو پھیلائے، علم کو پڑھائے، تو ایسے آدمی پہ آدمی حسد کرے کہ اللہ مجھے بھی ایسے علم عطا فرما، مجھے بھی ایسا مال عطا فرما اور اپنے رستے پہ خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے. دیکھا نہیں تھا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں کرے،
وہ اسی انتظار میں ہوتے تھے کہ بھئی آج نیکی کے کام میں نمبر زیادہ لے جاؤں، اس انتظار میں ہوتے تھے کہ کبھی خیرات کا موقع آئے تو میرا نمبر زیادہ ہو جائے۔ ہم تو برائیوں میں نمبر ڈھونڈتے ہیں نا، وہ خیرات میں نمبر ڈھونڈتے تھے کہ سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا میں بن جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ نعمت جو ہے من یؤت الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اللہ نے فرمایا جس کو قرآن حکمت اور فہم دیتی ہے دین کی یہ سب سے بڑی بھلائی ہے، لیکن اس بات کو بھی نہیں سمجھ سکتے مگر وہ لوگ جو عقل والے ہیں۔ کیوں عقل والا سمجھے گا نا، عام آدمی کو کیسے سمجھ آئے کہ عالم بیچارہ تو غریب ہوتے ہیں، اکثر روٹی کے بھی محتاج ہوتے ہیں، وہ کیسے سمجھے کہ یار اس کی کیا شان ہے، بیچارہ روٹی لوگوں کے گھر سے کھاتا ہے، تنخواہ پہ گزارا کرتا ہے۔ تو فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، جو صاحب عقل ہیں، صاحب فہم ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دین کی سمجھ کا کتنا معنی ہے اور دین کی سمجھ کی کتنی بڑی عظمت ہے۔ اس لیے فرماتی ہیں قولوا قد رواہ البخاری و مسلم رحمہ اللہ تعالی، اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے من طرق متعددۃ بہت مختلف سندوں کے ساتھ ذکر کیا۔ وقولہ تبارک و تعالی وما یذکر الا اولو الالباب ای وما ينطق بالموعظة الا من له لب وعقل یعنی به الخطاب ومعنى الکلام۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اس میری نصیحت سے، ہدایت سے، میرے قرآن پاک کے ارشادات سے وہ نفع نہیں اٹھا سکتا مگر وہ لوگ جن کو اللہ نے عقل دیا ہے، فہم دیا ہے، ورنہ قرآن تو سب کے سامنے پڑھا جاتا ہے، لیکن ہدایت ان کو ملتی ہے جن کے مقدر میں ہدایت ہوتی ہے، جن کو اللہ نے قرآن سمجھنے کی ہدایت عطا فرما دی۔ اس لیے قرآن دوسری جگہ کہتے ہیں یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کے ساتھ کتنے لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے اور کتنے لوگ ہیں جو ہدایت پا گئے۔ کیوں گمراہ کیسے ہو گئے؟ قرآن سنا عمل نہ کیا، قرآن سنا ایمان نہ لائے، قرآن سنا اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کی۔ اور کتنے لوگ ہیں جو ہدایت پا گئے، ان نے جب قرآن سنا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان پر اللہ کے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ ان کا ایمان جو ہے تر و تازہ ہو جاتا ہے، ان کا یقین و ایقان کی منازل جو ہے وہ ترقی پہ آ جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میری یہ باتیں جو ہیں سمجھ اس کو آئے گی، یہ موعظت اس کو سمجھ آئے گی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے جی کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف عقل سے سمجھ ہی نہیں آتی، جب تک آدمی اس مراحل سے گزرتا نہیں ہے پتہ نہیں لگتا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے نا کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے اس کا بھی جب تک آدمی اس مرحلے سے خود نہیں گزرتا سمجھ نہیں آتی۔ ابھی بعض چیزیں ایسی ہیں نا جی، اب کسی کو عشق کے معنی سمجھاتے رہو تو عشق سمجھ آ جائے گا؟ سمجھ نہیں آئے گا جب تک عشق پیدا ہو، مار پڑے، ذلت آئے، خواری آئے، دھکے کھائے، پھر جناب پتہ لگا ہاں بھائی عشق کا سودا تو بڑا باقی مہنگا ہے۔ اسی لیے اب ایک آدمی کو ظاہراً جو سمجھا وہ تو وہی بات ہوگی نا، جیسے علامہ اقبال مرحوم بہت ہو گئے، اللہ قبر پہ رحمت کرے، ان کی ایک پیر صاحب کے ساتھ بڑی دوستی تھی، کلندر آدمی تھا، ہر قسم کے دوست تھے علامہ صاحب کے، علماء بھی دوست تھے، ساتھی تھے، پیر بھی دوست تھے، اور دنیا دار بھی، ہر قسم کے لوگ شام کو آتے تھے، ان کی مجلس میں بیٹھتے اور گپ شپ لگتی۔ پیر صاحب تھے وہ بھی جاتے علامہ صاحب کی خدمت میں بیٹھے رہتے، بڑی دوستی تھی آپس میں۔ ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا ایک مرید آیا پیر صاحب کا، اس نے جناب بڑے ادب سے حضرت کے پاؤں پہ گرا، اس کے بعد 100 روپے حضرت کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا، پھر بیٹھا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد عرض کیا کہ حضرت دعا کریں، میرے اوپر 1000 روپے کا قرضہ ہے، آپ دعا کریں، خدا کریں کہ میرا قرضہ جو ہے وہ اتر جائے، میں بڑا قرضے میں پریشان۔ علامہ صاحب ہنس پڑے، ملنگ آدمی، کلندر آدمی، اور بیچارہ خاموش نہ رہ سکا۔ علامہ اقبال ہنس پڑا تو پیر صاحب ناراض ہو گئے کہ بھی مریدوں کے سامنے ہماری یہ توہین کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کیوں ہنسے ہو؟ اس نے کہا میرے حساب سے تو یہ الو جو ہے نا 1100 کا مقروض ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا 1000 پہلے قرضہ تھا، 100 آپ نے لے لیا، تو کتنے کا مقروض ہو گیا؟ 1100۔ باقی تمہاری دعا کا مجھے پتا ہے جو پہنچے گی اس کو۔ یہ میرے حساب میں تو سیدھا سادہ 1100 کا مقروض ہو گیا، بے وقوف آدمی، اس سے بہتر تھا 100 قرضے والے کو دے کے آتا، 900 تو بچتا۔
1000 پہلے دینا تھا، 100 تمہارے حصے پہ لگ گیا. تو پھر صاحب نے کہا بھی تم بڑا شرارتیں کرتے ہو، ایسی بات نہ کیا کرو. تو بہرحال وہ تو دوستی کی بات تھی ان کی، اللہ دونوں پہ رحمت کرے. اب تو دونوں فوت ہو گئے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندے کو ظاہر سمجھ نہیں آتی یہ بات کہ بھئی میرے پاس 1000 ریال ہے، میں نے 250 زکات دے دی، اور سود پہ 1000 رکھنے والے کو 700 مل گیا. یہ کم ہو گیا، وہ بڑھ گیا. لیکن خدا فرماتے ہیں نا، یہ کم ہو گیا، یہ بڑھ گیا. اب یہ کیسے سمجھ آئے بات؟ بظاہر تو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی. جو لوگ 2 اور 2 4 کے چکر میں ہیں ان کو تو یہ مسئلہ سمجھ ہی نہیں آ سکتا. یہ مسئلہ صرف ان کو سمجھ آتا ہے جنہوں نے اللہ کے راستے میں، جیسے حضرت لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، جو اللہ کے ولی گزرے ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. وہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ بلخ بخارا کا، جہاں سے امام بخاری تھے رحمت اللہ علیہ، وہاں کا فرماتی ہے ایک نوجوان لڑکا ہمارے لنگر میں آیا. فرماتی ہے اس کی بات سے جتنا میں شرمندہ ہوا، میں زندگی میں کبھی شرمندہ نہیں ہوا. آپ نے فرمایا وہ ہمارے لنگر میں آ گیا، مسافر تھا، وہ بھی اللہ والا تھا، آ گیا رہ گیا. تو ایک دن ہم شام کو بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے اس بچے کو، نوجوان کو بلایا. تو میں نے حال حوال پوچھا، خیریت ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ. کیسے آئے؟ اس نے کہا نام سنا تھا. میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں کچھ دن رہ کر اللہ اللہ سیکھوں. اس کے بعد فرماتے ہیں اس نوجوان نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے آپ کا، لنگر کا، فقیروں کا کیا حال ہے؟ ہم نے کہا اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے. مل جاتا ہے شکر کرتے ہیں، نہیں ملتا ہے صبر کرتے ہیں. مل گیا الحمدللہ، نہیں ملا صبر کر لے. تو کہتے ہیں وہ نوجوان بچہ جو تھا ہنس پڑا. آتے میں حیران ہو گیا. میں نے کہا عجیب بات ہے، میرے سامنے یہ بچہ ہنس رہا ہے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے بلخ بخارا کے علاقے میں جو جانور ہیں نا، کتے شتے، ان کا بھی یہی حال ہے. فرماتے ہیں اب مجھے چوٹ لگی کہ یہ کہاں کی بات کر رہا ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا ان کو بھی ہڈی ڈال دو تو کھا لیتی ہے، نہ ملے تو پڑے رہتے ہیں مالک کے دروازے، وہ بھی چھوڑ کے نہیں بھاگ گئے. مل جاتا ہے کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا پڑے رہتے. حضرت فرماتے ہیں میں بڑا شرمندہ ہوا. مجھے پھر پتہ چلا کہ یہ کتنے اونچے مقام کا شخص ہے. تو میں نے کہا اچھا بھی تمہارے ہاں پھر جو اللہ والے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا مل جاتا ہے تو دوسروں کو دے دیتے ہیں، نہیں ملتا تو شکر کرتے ہیں. نے کہا ہمارے ہاں جو اللہ والے ہیں ان کا تو یہ حال ہے کہ اگر ان کو اللہ دے دیتا ہے وہ دوسروں کو دے دیتے ہیں. یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اور اگر نہ ملے شکر کرتے ہیں کہ اچھا اللہ نے نہیں دیا تو کوئی حکمت ہوگی، اسی میں کوئی حکمت ہوگی. تو انہوں نے کہا مل جائے شکر کرو، نہ ملے صبر کرو. یہ تو کوئی مقام نہیں، نہ ملے کیا کرو گے؟ صبر تو کرنا ہی پڑے گا. اگر اللہ نہ دے تمہیں اور تم صبر کرو، چلو نہ کرو صبر، چلو چیخو، کیا کر لو گے؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے نا اللہ قیامت میں جہنمیوں کو حکم دیں گے اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم. اللہ فرمائیں گے کہ جہنمیوں اب اس میں جلتے رہو، چاہے صبر کرو مرضی نہ کرو مرضی. کیوں؟ نہ تمہیں صبر سے فائدہ، نہ صبر نہ کرنے سے فائدہ. جہنم میں جلنا ہی جلنا ہے تو کیا کرو گے؟ اللہ اگر دروازے بند کر دے تو کوئی کھول نہیں سکتا. یہ علیحدہ بات ہے کہ صبر کر کے ہم ثواب حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہم جزا فضا کریں، چیخ پکار کریں تو ثواب سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. ورنہ وہ مقام جو ہے کہ اگر مل جائے دوسروں کو دے دیتے ہیں. وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ نے فرمایا میرے بندے تو وہ ہیں کہ خود بھی ضرورت ہے، خود بھی محتاج ہیں،
لیکن کوئی مسکین آ جائے دے دیتے ہیں، یتیم آ جائے دے دیتے ہیں، قیدی آ جائے دے دیتے ہیں، اور پھر دینے کے بعد کوئی تمنا بھی نہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور کہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی تمہیں کھلایا پلایا صرف اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں چاہیے، تم سے ہمیں کوئی شکر بھی نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ پاک بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ مقام جو ہے اللہ والوں کا ہے، دعا کرے اللہ ہمیں بھی نصیب کر دے۔ وہ کریم ہے، قادر ہے، وہ چاہے تو ہمیں بھی انسان بنا دے، اس کے آگے کیا کمی ہے؟ وہ تو فعال لما یشاء ہے نا جی، جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے کر دے۔ کہتے جی کہ ہم لوگ جو ہیں 10 ستمبر کو پاکستان سے عمرے کے لیے آئے ہیں، 5 دن ہم مکہ مکرمہ میں ٹھہرے، 5 دن کے بعد پھر ہم مدینہ منورہ چلے گئے، وہاں ہم 5 دن ٹھہرے، پھر مدینہ منورہ سے واپس یہاں آ گئے، اب یہاں پھر ہم 5 دن ٹھہریں گے، تو ہمارے لیے نماز جو ہے وہ قصر ہے، نماز قصر ہے، مسافر ہیں آپ۔ چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب تک کسی مقام پہ 15 دن کی نیت قیام نہ کی جائے آدمی مسافر رہتا ہے۔ آپ کے تو 5 دن یہاں، 5 دن وہاں، پھر یہاں آ گئے 5 دن، پھر آپ سفر میں، آپ کا سارا سفر ہے، آپ کی نماز جو ہے وہ قصر ہے۔ قصر کا معنی یہ ہے کہ 4 رکعتوں والی نماز جو ہے وہ 2 رکعت، اگر تم اکیلے پڑھ رہے ہو یا امام بھی مسافر ہے، لیکن اگر تم مکے میں ہو، حرم میں نماز پڑھتے ہو، امام مقیم ہے، تو پھر امام کے پیچھے پوری پڑھو گے نماز۔ باقی سنتیں نفلیں جو ہیں وہ سفر میں معاف ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی پڑھے اور فائدہ اٹھانا چاہے کہ بھئی میں اللہ کے حرم میں آیا ہوا ہوں، پتہ نہیں پھر مجھے آنے کا موقع ملے گا نہیں ملے گا، تو منع نہیں ہے کہ وہ سنت نہ پڑھے، نفل نہ پڑھے، سنتیں بھی پڑھے گا، نفل بھی پڑھے، اور پھر سنتیں نفل پوری پڑھے گا، اس میں قصر نہیں ہوتی۔ 4 سنتیں ہیں تو 4، 2 ہیں تو 2، نفل ہے تو پوری پڑے گا۔ فرض جو ہیں ظہر کے 4 کے 2 ہو گئے، عصر کے 4 کے 2 ہو گئے، مغرب 3 کے 3 رہیں گے، فجر جو ہے وہ 2 کے 2 رہیں گے، عشاء کے 4 کے 2 ہو جائیں گے۔ یہ ہے قصر کا مسئلہ، اور قصر پڑھنے سے بھی اتنی ثواب ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی اللہ رسول کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر وضو کرتے ہوئے داڑھی کے بال جو ہیں، گزارش یہ ہے کہ چہرہ دھونا ضروری ہوتا ہے، جو نیچے لٹکا ہوا حصہ ہے اس کے پورے کے دھونے کے بارے میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن افضل یہی ہے کہ آدمی اچھی طرح اس کو بھی بھگو لے تاکہ پانی جو ہے جلد تک پہنچنا تو ضروری ہے، وہ نہ خالی رہ جائے، تو اس لیے بہرحال۔ اور کہتا ہے جی کہ داڑھی سے سفید بالوں کو نکالنا کیسے ہے؟ اگر آپ سفید نکالنا شروع کریں تو انشاءاللہ باقی داڑھی کتنی رہے گی؟ ہاں پہلے یہ تو کہیں نا جو بال سفید ہو جاتے ہیں تم نکالتے جاؤ تو بچے گا کیا؟ وہ مثال مشہور ہے نا کہ ایک آدمی کی 2 بیویاں تھیں، جو نوجوان بیوی ہو اس کو سفید بال اچھے نہ لگیں گے، مجھے کہیں گے لوگ بوڑھا ہے تیرا شوہر، داڑھی دیکھو سفید ہے، تو وہ کہے کہ بھی سفید بال نکالوں، اور جو پہلے تھی وہ تو بوڑھی تھی نا پہلی بیوی، وہ کہے کہ بھی سفید نکل گیا تو یہ تو جوان نظرے گا، سفید رہنے چاہیے، کالے نکل جائیں تاکہ بوڑھا نظرے میرے ساتھ برابر رہے گا۔ وہ کالے نکالنے شروع کرے، نتیجہ یہ نکلا اس کی داڑھی ختم ہو گئی، کالے اس نے نکال لیے، سفید اس نے نکال لیے۔ حضرت داڑھی سے نکالنا ضروری نہیں ہے، بال سفید ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مہندی لگا لیں، کوئی ایسی بات نہیں، منع نہیں۔ کہتا جی آج کل حمام جو ہیں وہ اٹیچ ہوتے ہیں، ملے ہوئے ہوتے ہیں، غسل کرنے اور پیشاب پخانے کی جگہ ایک ہوتی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اصولاً جہاں بھی حمام اٹیچ ہوں گے تو اگر کموڈ ادھر ہے یا کرسی ادھر ہے بیٹھنے کی تو نہانے کی جگہ یہ ہے، ایک کمرے کے اندر 4 چیزوں کا ہونا تو منع نہیں ہے، ہر چیز کا اپنا اپنا مصرف ہے، ہر چیز کا اپنا اپنا راستہ ہے۔ اچھا پھر جتنے حمام اٹیچ ہیں تو آج کل تو سسٹم بھی تو پھر وہی ہے نا جی، فلش سسٹم ہے، آپ نے پانی کھینچا ساری گندگی چلی گئی، ختم ہو گئی، صاف ہو گئی، ختم ہو گیا مسئلہ۔ اچھا کموڈ ہے تو اوپر باقاعدہ لکڑی کے ڈھکنے لگے ہوئے ہیں، آپ نے بند کر دیا اور پھر آپ ہٹ کے نہا رہے ہیں، اگر وہ گندگی پر پانی نہیں پڑتا، وہ آپ پر نہیں آتا تو کوئی بات نہیں،
ایک کمرے کے اندر سب چیزوں کا ہونا جو ہے یہ تو اس بات کی دلیل نہیں کہ حمام لازمی علیحدہ ہو اور لیٹرین لازمی دوسری جگہ ہو. ہمارے اپنے بدن میں ساری چیزیں اکٹھی نہیں. عقل شریف بھی اکٹھا ہے, پیٹ شریف بھی اکٹھا ہے, اور اس کے اندر جو کچھ کھڑا ہے آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. نہ پیٹ کے اندر جو ہم اٹھا کے پھر رہے ہیں نہیں پتا آپ کو کیا ہے. تو یہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک بندے میں ساری چیزیں کیسے آ گئیں. عقل والی چیز بھی ہے, دماغ والی چیز بھی ہے, یہ پیشاب پخانا بھی اندر کھڑا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. بیڈ روم کے ساتھ اگر باتھ روم بنوایا جائے تو کیسا ہے, کوئی منع نہیں, کوئی ایسی منع شریعت میں کوئی منع نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آتی ہے حدیث مبارک, اس پہ عمل کوئی نہیں کرتا لیکن حدیث سن لیں. بہرحال عمل تو ہم مولوی نہیں کرتے تو آپ کو کیا کہیں گے, آپ کو تو تب کہیں جب پہلے ہم بھی کرتے ہوں. حضور پاک نے فرمایا کہ ہر پیسہ جو عمارتوں پہ لگایا جائے یہ وبال ہے, بلا وجہ کا عذاب ہے بندے. کیوں فرمایا بس اتنی مکان ہو جتنی بندے کو ضرورت ہے, اس سے زیادہ بنوانا جو ہے بلا وجہ اپنے پیسہ جو اپنے لیے وبال بنا رہا. لیکن آج کل تو جناب اللہ رحمت کرے, بہرحال وہ اللہ والوں کے مقام ہیں, اللہ نصیب کرے. کہتے جی میں نے احرام پاکستان سے باندھا, جب میں جندہ پہنچا تو غسل کیا اور اپنے بال جو ہیں شیمپو سے دھوئے. ماشاءاللہ کافی دیر ہو گئی تھی نا آپ کو آتے ہوئے وہی جہاز میں, تو بال خراب ہو گئے تھے, بیچارے کو شیمپو کرنا تھا. تو بہرحال جی دم الحمدللہ پڑ گئی, شیمپو خوشبو والی, پھر آپ نے اسی سے بال دھوئے ہیں. آپ ایک دم بھی ادا فرمائیں اور آئندہ احتیاط کریں. غسل احرام باندھنے سے پہلے سنت ہے, بعد میں اگر ضرورت ہے غسل کرے, لیکن خوشبو والی کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتا. لیکن بس اگر آپ پہلے مسئلہ پوچھ لیتے تو دم نہ پڑتی. کہتے جی کہ میں نے دم شکر جو مینا میں کیا تھا نا جی, اس کا گوشت سارا میں کھا گیا, تو دم آپ نے کیا کیا؟ اچھی دم کی آپ نے کہ بھی وہاں ذبح کیا اور لے کے فریج میں رکھ دیا, کھاتا رہا, خود کھا گیا. یہ تو حضرت تم کھا گئے, اب 2 بکریاں ادا کرو. ایک دم شکر, ایک جرمانہ کے لیٹ ہو گئے. اس میں آپ کو حق تھا کہ آپ 4تھا حصہ لے آتے, باقی خیرات کر دیتے, وہ تو آپ کا حق تھا. لیکن آپ تو سارا لے آئے, تو آپ نے تو گویا دم ادا کیا ہی نہیں کیا. تو اب 2 ذمے ہو گئی الحمدللہ, ایک اصل ایک جرمانہ. اگر فرض نماز جو ہے ہم امام کے ساتھ پڑھیں تو نیت جو ہے زبان سے کرنا ضروری ہے, کوئی ضروری نہیں. یاد رکھو نیت کا مقام دل ہے. ایک موٹی بات سمجھ لو کہ اب ہم لوگ کس نماز کے لیے کھڑے ہیں, عشاء کے لیے. بس یہ نیت ہے تو رکے ہوئے ہیں نا کہ بھی عشاء ہم پڑھ کے جائیں گے, یہی ہماری نیت ہے. جب امام کھڑا ہوا اللہ اکبر, پھر کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ 4 رکعت نماز عشاء فلا. اور اگر کوئی کہہ دیتا ہے زبان سے تو وہ استہزار ہے کہ بس آدمی اسی دل والی نیت کو گویا یاد کر رہا ہے کہ میں کوئی غلطی نہ کروں, تاکہ میرا دل اور میری زبان جو ہے وہ موافقت کرے. ورنہ نیت زبان سے ہوتی ہی نہیں, نیت اصل دل میں ہوتی ہے. مقام نیت جو ہے وہ دل ہوتا ہے, اور دل میں نیت ہونی چاہیے, زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں. اسی طرح چاہے وتر ہے, سنت ہے, نفل ہے, وہ دل میں ہے. کیا فرض پڑھ لیا 2 سنت, اچھا بھی اب میں 3 وتر پڑھ رہا ہوں. کہ لوہے کی انگوٹھی, بالکل اب بھی میں کہتا ہوں لوہے کی انگوٹھی جو ہے حرام ہے. یعنی اب کب کہا ہے کہ حلال ہے؟ آپ کو پتہ نہیں کیسے سمجھ آ جاتی ہے. بھائی لوہے کی انگوٹھی پہننا حضور پاک نے منع فرمایا. آپ نے منع فرمایا کیونکہ عید الاغلال فی اعناقہم والسلاسل صابون, لوہا جو ہے جہنمیوں کا زیور ہے, اس لیے آدمی کو اس سے بچنا چاہیے. اب رہ گئی تھی مسئلہ گھڑی کی چین میں. اب گھڑی کی چینیں جو بنی ہوئی ہیں, میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں کہ یہ لوہا ہے کیا بلا ہے. اگر تو لوہا ہے ناجائز ہے, اگر سونا ہے تو سونے کی گھڑی باندھنا بھی حرام ہے, سونے کی چین ہے حرام ہے, سونے کا پین ہے, قلم ہے حرام ہے, سونے کے برتن میں کھانا حرام ہے. اسی طرح جیسے آج کل سونے کی اینکیں لوگ پہن لیتے ہیں حرام ہے, سونے کی گھڑیاں پہنتے ہیں ہاتھوں میں حرام ہے. تو اب یہ جو ہے دوسرا مٹیریل اسٹینلیس اسٹیل, پتہ نہیں وہ کیا بلا ہے, کیا وہ لوہا ہے یا لوہے کے علاوہ کوئی قسم ہے. اگر لوہا ہے حرام ہے,
اگر اور کسی مثالے سے کوئی چیز بنائی جاتی ہے، جیسے مجھے ایک دفعہ تجربہ ہوا ایسے، مثلا یہ راڈو گھڑی ہوتی ہے نا کہ اس کا داغ نہیں پڑتا، اچھا اتفاق سے جو گری تو وہ مٹی مٹی ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، ہاتھ سے جو گری نا جی اتفاق سے، تو وہ نیچے جب گئی نا تو بالکل ریزہ ریزہ ہو گئی جیسے مٹی ہو جاتی ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا بھی یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ تو ایک خاص مٹی ہے، اس سے یہ اس کا اوپر کا جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، یہ نہ لوہا ہے نہ اسٹینلیس اسٹیل ہے نہ کوئی چیز ہے، یہ ایک خاص اور میٹیریل ہے پاؤڈر کی شکل میں، اس کو منجمد کر کے بنایا جاتا ہے۔ اب ہمیں تو سمجھ نہیں ہے، بہرحال اگر لوہا ہے تو نہ پہنے اور سونا ہے تو نہ پہنے، باقی کوئی چیزیں ہیں تو وہ پہن سکتے ہیں۔ ریشم اور سونے کے علاوہ اگر ممانت ہے تو کہہ تو دیا ہے نا کہ لوہے کی ممانت ہے، تو عرض تو کر رہا ہوں ریشم اور سونے کے علاوہ لوہے کی ممانت ہے۔ حضور نے منع فرمایا لوہے کی چیز پہننے سے، آپ نے انکار فرمایا، تو سونا چاندی لوہا تو حد ختم ہو گیا۔ اسی طرح ریشم بھی جو خالص ہے، یہ نہیں یہ ریال میٹر کے سلک پہنے ہوئے، یہ تو ربڑ کا بنا ہوا ہے، یہ ریشم تھوڑے ہوتے ہیں۔ ریشم وہ ہوتے ہیں جو بطور خاص کیڑے سے نکلتا ہے اور اس کا کپڑا بنایا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے مفتی صاحب ہیں، مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی مددلہ کراچی سے، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، ان کی تحقیق ہے کہ یہ دو گھوڑا بوز کی جو ہے وہ بھی ریشم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے باقاعدہ تحقیق کی ہے اس کی کہ یہ بھی ریشم میں شامل نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس مبارک جو ہے، آپ نے ساری زندگی چادر استعمال فرمائی اور اوپر جو ہے کھلا کرتا استعمال فرمایا، اور اسی طرح سر مبارک پہ ٹوپی اور ٹوپی کے اوپر پگڑی مبارک استعمال فرمائی، اور سفید رنگ کا لباس میرے آقا کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ آپ نے بال مبارک جو ہے یہاں تک بھی رکھے، نصف کان تک، یہاں تک بھی رکھے، نیچے تک بھی رکھے، تو یہ تینوں طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، اور مانگ سیدھا حضور پاک نکالتے تھے۔ ویسے سب سے بہتر یہ ہے کہ شمائل ترمذی کا وہ حصہ جس میں حضور پاک کے لباس، آپ کے عادات مبارک، آپ کا سرما مبارک، آپ کے کپڑے مبارک، اس کا پورا حصہ اب اردو میں بھی سنا ہے، چھپ گیا ہے، تو وہ مطالعے میں رکھا کریں تو محبت بھی بڑھتی ہے اور آدمی کا شوق بھی ہوتا ہے۔ داڑھی جو ہے جی کم از کم کتنی بڑی ہو؟ ایک مشت، یعنی ایک مشت کے برابر جو ہے، سب ائمہ اربعہ کا اسی پہ اتفاق ہے کہ اتنی داڑھی بڑی ہو۔ معلم الحجاج میں لکھا ہے کہ استباغ جو ہے آخر طواف تک، تو آخر طواف تک مستحب ہے، اس کے علاوہ تو نہیں نا، تو بات تو ختم ہوگی۔ ہم تو بتا رہے ہیں جو آپ احرام باندھتے ہوئے جو کندھا نکال لیتے ہیں وہ تو نہیں ہے نا، بات تو وہی طواف میں آ گئی، یعنی پہلے 3 چکروں میں تو درجۂ سنت ہے اور باقی میں استحباب کی حد تک ہے۔ معلم الحجاج میں بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ تفصیل مل جائے گی آپ کو۔ صفا مروہ میں اتنا چڑھا جائے جہاں سے کعبہ شریف نظر آ جائے۔ صفا مروہ جو ہے اس کے یعنی آپ ایسے چڑھیں جہاں سے کعبہ شریف کی عمارت نظر آ جائے، بس، ضروری نہیں ہے کہ چوٹی پہاڑ تک پہنچیں۔ اسی طرح دوسری جانب تو اب آگے دیواریں آ گئی، اس لیے وہاں بھی اب ہاں ایک یہ ہے کہ اس پہ حل کوئی نہیں، ہم نے لازماً چڑھ کے ہی پھرنا ہے، تو وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ علیحدہ مجبوری ہے کہ راستہ کوئی نہیں، اور ورنہ اوپر چڑھنا ضروری نہیں ہوتا، اتنا اونچا چڑھے کہ جہاں سے اللہ کا کعبہ نظر آ جائے، یعنی اگر کعبہ سامنے ہوتا تو نظر، اب تو دیواریں آ جائیں، بند ہو جائے، تو پھر تو چاہے ہم اوپر بھی چڑھ جائیں اتنا نظر آئے، مانا یہ ہے کہ اگر آگے دیواریں نہ ہوتی تو یہاں چڑھنے سے ہمیں کعبہ شریف نظر آ جاتا، بس اتنا کافی ہے۔ واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد۔ يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، يا الهنا اله كل شيء، اله واحدا لا اله الا انت، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين، لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الحليم العظيم، لا اله الا الله سبحان رب السماوات رب الارض رب العرش الكريم۔ اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وامور اخواننا وامور المسلمين، اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين